ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا قرآن و حدیث میں موجود فقہی مسائل پڑھ کر ان پر عمل کیا جا سکتا ہے؟ بہرحال کہتے تو ہم بھی یہی ہیں کہ جی یہ جتنے بھی مسئلے نکلتے ہیں وہ قرآن و روایات سے ہی نکلتے ہیں. حالانکہ فرض کریں آپ قرآن پڑھ رہی تھیں، ترجمہ پڑھ رہی تھیں، آپ کو ایک فقہی مسئلہ وہاں پر نظر آیا، یا مثلا فرض کریں کوئی حدیث، جس طرح بعض اوقات حدیثیں گھومتی پھرتی واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، کیونکہ ہمارا دین تو واٹس ایپ اور فیس بک والا دین ہے. علماء سے تو ہم لینے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، چلیں واٹس ایپ اور فیس بک سے جو مل جاتا ہے اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی کے اوپر جھگڑتے بھی ہیں مولویوں سے. کمال تو یہ ہے ہمارا کہ ہم اسی واٹس ایپ اور فیس بک والے دین کو پکڑ کے پھر اس کو جا کے مولویوں کے اوپر پیش کرتے ہیں اور ان سے جھگڑتے بھی ہیں. آپ یہ بولتے ہیں تو ہمارے پاس تو یہ مسئلہ آیا ہوا ہے. بہرحال تو اپنا اپنا مزاج ہے، لیکن عرض خدمت یہ ہے کہ تو کوئی حدیث آپ کے پاس آ گئی، جی خمس ہم نے اپنے شیعوں کے لیے معاف کر دیا. سب سے مزیدار حدیث تو یہی ہے نا کہ جو بینیفیشل بھی ہے، فائدہ بھی پہنچاتی ہے اور سب سے جلدی انسان کے حلق سے نیچے اترتی ہے. اگر کوئی یہ حدیث بھیج دے کہ جی عورتوں کے لیے واجب ہے کہ وہ نقاب کریں، تو وہ اتنی جلدی ہضم نہیں ہوگی جتنی جلدی یہ حدیث ہضم ہوتی ہے کہ جی خمس ہم نے اپنے شیعوں کے لیے معاف کر دیا. اب وہ جی خمس معاف کر دیا، اب کوئی بھی خمس کی بات کرے گا فوراً آگے سے سوال آ جائے گا جی خمس ہمارے پاس، ہم نے تو حدیث دیکھی ہے کہ خمس معاف کر دیا. تو حدیث اور قرآن سے ہم خود سے اس میں کوئی فقہی مسئلہ دیکھ کر یا شرعی مسئلہ دیکھ کر ہم استنباط کر کے نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جی دین یہ ہے اور خدا کا حکم یہ ہے. دیکھیں کل کی جو کلاس تھی اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ اصل نہیں ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ لوگ ماشاءاللہ سینئر موسٹ کلاس ہو، میرا خیال ہے بہت ساری خواتین کو میں دیکھ رہا ہوں جو بہت ہی، میرا خیال ہے جب سے القائم کی بنیادیں پڑھی ہیں وہ اس وقت سے موجود ہیں. اور اب یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن خدا اس کو دائم و قائم و دائم رکھے تو انشاءاللہ وہ بھی قائم و دائم ہے. تو ان سے اگر سوال کیا جائے کہ یہ فرمائیں آپ لوگ کہ آیا اردو ترجمہ قرآن کا اس کو بغیر وضو کے ٹچ کیا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے یا نہیں، تو کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ بالاجماع سب کا کہنا یہ ہے کہ چھوا جا سکتا ہے، اجماعی مسئلہ ہو گیا، درست، کوئی اختلاف نہیں ہے. خوب کیوں چھوا جا سکتا ہے جبکہ مس الکتابت حرام، قرآن کو مس کرنا حرام ہے، تو پھر کیسے چھو سکتے ہیں آپ بغیر وضو کے؟ تو آپ کا یہی جواب ہوگا یہ تو ٹرانسلیشن ہے، یہ قرآن تھوڑی ہے کوئی. بس اس کا مطلب یہ کہ ٹرانسلیشن اور اصل قرآن میں فرق ہے، دونوں ایک چیز. تو جو دین ہمیں، ایک تو پہلا جواب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو دین ہمیں لینا ہے وہ قرآن سے اور سنت سے لینا ہے، نہ ٹرانسلیشن سے. ٹرانسلیشن صحیح ہوئی ہے، صحیح نہیں ہوئی ہے، کون کیا سمجھا ہے، کون کیسے ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم. اور غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، بہت سے ترجموں میں بہت ساری غلطیاں ملتی ہیں آپ کو. لہذا پہلا تو جواب یہی ہوگا کہ جی جس سے آپ استنباط کریں وہ تو اصلا قرآن و سنت ہی نہیں ہے، وہ تو صرف ترجمے ہیں، اور ترجمے کیسے ہوئے ہیں، کس حد تک ایکوریسی ان کے اندر موجود ہے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم. لہذا یہ کام نہیں ہو سکتا. ایک دوسرا یہ کہ بالآخر بس ٹرانسلیشن تو سائیڈ میں ہو گئے نا، ان کو تو ہم نے سائیڈ لائن کر دیا. اب آ جائیں آپ اصل عربی کتابوں کی طرف، اصل عربی قرآن اور اصل عربی احادیث. اب میرا دوسرا سوال آپ لوگوں سے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو عربی کو جانتے ہیں؟ یہاں پر اگر 25 30 35 خواتین موجود ہیں تو آپ میں سے کوئی دعوے دار ہے کہ وہ عربی کو جانتی ہے، عربی زبان کسی کو آتی ہو، بول چال، لغت وغیرہ وغیرہ؟ تو پھر آپ کیسے استنباط کریں گی؟ تو جس سے آپ استنباط کرنا چاہ رہی ہیں وہ تو قرآن و حدیث ہی نہیں ہے، وہ تو ترجمے ہیں، اور جس سے استنباط ہوتا ہے وہ زبان آپ کو نہیں آتی، تو پھر کیسے آپ استنباط کریں گی؟ یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ کہ حالانکہ فرض کر لیں آپ کو عربی آپ کو آتی بھی ہو، تو استنباط کے لیے کس نے کہا کہ صرف عربی زبان کا آنا کافی ہے؟ اس کے اندر اتنے سارے علوم دخالت رکھتے ہیں، 14 علوم ہیں میرا خیال ہے کہ جو
استنباط کے لیے دخالت رکھتے ہیں کہ جب تک ان علوم کے اوپر آپ کا احاطہ نہ ہو، خالی صرف ان کو ہلکا پھلکا سا جان لینا بھی کافی نہیں ہے، ان علوم میں آپ کا احاطہ ہونا چاہیے، ان علوم میں آپ کو صاحب نظر ہونا چاہیے، آپ کی رائے ہونی چاہیے ان علوم میں۔ جب تک آپ کی رائے نہیں بنے گی آپ کیسے استنباط کریں گے؟ آپ میں اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں حالانکہ مثلا فرض کریں کہ تقریباً 1200-1250 سال کا فاصلہ ہے، آپ نے ڈائریکٹ جو روایت آئی ہے، مثلا فرض کریں کوئی امام صادق کی روایت ہے جس میں آپ بیٹھ کر استنباط کرنا چاہ رہی ہیں، تو آپ نے امام سے سنی؟ نہیں سنی۔ 1250 سال پہلے تو ابھی آپ کا خمیر بھی گوندا نہیں گیا، درست؟ اتنا فاصلہ ہے آپ کا امام سے، پھر آپ کو کوئی جبرائیل نے آ کے خبر دی ہے کہ یہ روایت جو ہے، یہ جو جملہ ہے امام صادق نے فرمایا ہے، پھر کیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی یہ قول معصوم ہے؟ آپ نسبت کیسے دے سکتی ہیں؟ اس نسبت کو صحیح کرنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو سلسلہ سند کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے درمیان یا جس کتاب سے مثلا کافی سے، من لا یحضر الفقی سے، جو ہماری معتبر کتابیں ہیں، ان سے جب آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کافی اور اس امام صادق کے درمیان ایک کڑی ہوگی راویوں کے سلسلے کی کہ کس نے کس سے سنا، 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 اور پھر کس نے امام صادق سے سنا، اور پھر وہ آپ تک مثلا فرض کریں پہنچے گی چلتی پھرتی گھومتی پھرتی اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے، درست؟ حالانکہ ان میں سے ایک ایک شخص کو جانچ پڑتال کرنا کہ کون کیسا آدمی تھا، کس زمانے میں زندگی گزار رہا تھا، اس کے کیا حالات تھے، اس کی کیا کیفیت تھی، کس حد تک قابل بھروسہ تھا، کس حد تک قابل بھروسہ نہیں تھا، کن باتوں میں اس کی باتوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، کن باتوں پر اس کی باتوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، عقیدے کے اعتبار سے کیسا تھا، عمل کے اعتبار سے کیسا تھا، یہ ساری صورتحال ہر راوی کی جاننا پڑتی ہے، تب کہیں جا کے آپ صرف اس قابل بنتی ہیں کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ روایت امام صادق نے فرمائی ہے۔ ابھی صرف آپ نے یہاں تک کا مرحلہ طے کیا ہے، اب جب امام صادق نے طے ہو گیا کہ فرمائی ہے، اب آپ کو مزید آگے بڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ روایت جو کہہ رہی ہے مثلا کہ حالانکہ من باب مثال ایک مثال دوں آپ کو، مثلا فرض کریں جناب شیخ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ فضلے کو بیچنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں، درست؟ یہ جب طے ہو گیا کہ یہ روایت امام صادق نے فرمائی ہے یا امام معصوم نے فرمائی ہے، تو اب کہانی ختم نہیں ہو گیا، آپ نے فوراً دیکھتے ہی فتویٰ لکھنا شروع کر دیا جناب فضلہ بیچنا جائز ہے، نہیں، یہ تو ابھی ایک مرحلہ طے ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ باقی پوری اور جتنی بھی روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ان اتنی ساری روایتوں کے اندر اس سے کوئی ٹکرانے والی چیز تو نہیں ہمارے پاس۔ پھر جو امام نے فرمایا ہے کوئی تقیہ کی وجہ سے تو نہیں فرمایا، پھر جو امام نے فرمایا ہے کوئی حالات کی نزاکت ایسی ہو کہ جس کی بنا پر امام نے یہ بات کہہ دی ہو اور کھل کے بیان نہ کر پا رہے ہوں، ان ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد، اس کے معارضات کو چیک کرنے کے بعد پھر کہیں جا کے جب کچھ نہ ملے تو آپ کہیں جا کر اس بات پر پہنچتے ہیں نتیجہ کہ جی ہاں یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابل میں آپ کو مل گیا کہ جناب امام دوسرے امام نے فرمایا کہ فضلے کی کمائی جو ہے وہ حرام کمائیوں میں سے ہے، بیع العذرۃ سحتن، وہ حرام کمائی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ پھر اٹک گئی کہانی آپ کی۔ اب ایک امام کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے، ایک امام کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اب آپ کے لیے تو دونوں بلاخر ایک سیدھی آنکھ تو ایک الٹی آنکھ، امام بے امام کے فرق ہی نہ میکن ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یار چلو باپ نے کہا ہے تو باپ کی بات مان لو، بیٹے کو چھوڑ دو، وہ باپ بھی امام ہے جو منسوب من اللہ ہے، معصوم ہے، عصمت کے درجے پہ فائز ہے، اور اس کا قول بھی قول رسول ہے، اس کا قول بھی قول خدا ہے، اور بیٹا بھی ایسا ہی ہے، درست؟ یعنی اگر امام باقر منع کریں اور امام صادق ہاں کریں تو امام باقر اور امام صادق میں صرف اس وجہ سے ترجیح نہیں دی جا سکتی کہ جی ایک باپ ہے اور ایک بیٹا ہے، کیونکہ منبع علم تو دونوں کا ایک ہی ہے نا، ختمی مرتبت کی ذات گرامی قدر۔ لہذا یہ پھر کہانی آپ کی اٹکنا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کا کچھ روایتیں ہیں، اس میں اس کے علاج بتائیں کہ کیا دیکھنا ہے، کیسے دیکھنا ہے۔ پھر وہ جو علاج روایتوں میں آئے، مثلا روایتوں میں 3-4 علاج آئے ہیں،
مثلا ایک روایت ہے ہمارے کتب حدیث میں، اس میں یہ راوی نے فرض یہ کیا کہ اگر مثلا دو شخص آئیں اور آ کر دو حکم بیان کریں کہ جو دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو مولا ہم کس کی بات پر عمل کریں؟ پھر وہاں پر امام نے کہا مثلا خذ بعدل امام، جو ان میں سے زیادہ عدالت ہے، جس کی عدالت زیادہ ہے اس کو لے لو، یا خذ بافقہہما، جو زیادہ ماہر ہے اس کی بات سن لو۔ اس نے فرض کیا، کہتے ہیں مولا اگر دونوں ہی ایک جیسے ہوں، ایک جیسی عدالت، ایک جیسی فقاہت، کہا خذ بمشتہر بین الناس، مشہور کو لے لو۔ پھر ادھر سے فارغ ہوئے، کہا جی اچھا دونوں مشہور بھی ہیں، کہا جی مثلا فرض کرو جو موافق کتاب ہو اس کو لے لو۔ کہا اگر دونوں موافق کتاب ہوں، کہا جو مخالف عامہ ہو، اہل سنت سے مخالفت رکھنے والی چیز ہے اس کو لے لو، اس کی کہ ان کی مخالفت میں حق ہے۔ وہ ایک سلسلہ، اب اس میں 5-6 چیزیں آئی ہیں۔ اب پھر وہاں پر علمی اعتبار سے جو نظریات کو طے کرنے کی بات میں کر رہا تھا، پہلے یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ جی یہ 5-6 ہی ہیں یا نہیں، یہ 5-6 تو امام نے صرف مثال کے طور پہ دی ہیں، آپ 5-6 کے علاوہ 10-12 اپنی جیب سے بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر۔ کوئی بھی آپ کو چیز ملے جو لگے آپ کو کہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر ترجیح دی جا سکتی ہو، چاہے وہ امام نے نہ بھی بیان کی ہو، تو امام نے تو صرف 5-6 مثال کے طور پہ بیان کی، کیونکہ جب مثال آتی ہے تو مثال کا مطلب انحصار نہیں ہوتا، درست؟ لیکن کچھ اس میں قائل ہیں انحصار کے، کچھ اس میں قائل ہیں مثال کے، تو پھر وہاں سے اپنے اپنے نظریات بنتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی قرآن میں تو یوں آیت، جی امام صادق کی میرے پاس تو واٹس ایپ پہ یہ روایت آئی ہے، تو ان سے کبھی بھی آپ فتویٰ نہیں بنا سکتی، ان سے کبھی بھی آپ فتویٰ نہیں بنا سکتی، اور کبھی کوشش بھی مت کیجیے گا، درست؟ اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ یہ اگر آپ کوشش کر کے کچھ نکال بھی لیں تو یہ ان آیات و روایات میں چلی جائیں گی کہ جو خدا پر افطرا باندھنے والوں کی مذمت میں آئی ہیں، یہ افطرا علی اللہ بن جائے گا، کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حکم الہی یہ ہے، جبکہ حکم الہی یہ نہ بلکہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، ظاہر ہے اب مجھے یاد پڑ رہا ہے، شاید یہ قضاوت کے باب میں ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، وسائل الشیعہ کے باب قضا میں، کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی حکم دے اور وہ حکم اتفاق سے واقع کے مطابق بھی ہو جائے، تب بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے کہ اس نے کسی حجت کے اوپر تکیہ کرتے ہوئے حکم خدا کی طرف نسبت نہیں دی ہے کہ یہ حکم الہی، اس نے تو ہوائی تیر مارا کہ جی اللہ نے یہ کہا ہے، تو وہ ہوائی تیر بھی اگر نشانے پہ بھی لگ جائے تب بھی روایت کہتی ہے، ختمی مرتبت کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا کوشش نہ کریں کبھی بھی کہ اپنے پاس سے دین کو نکالیں، اپنے پاس سے دین کو بنائیں، اور ان واٹس ایپ اور کیا کہتے ہیں فیس بک اور اس قسم کی چیزوں کے ذریعے سے اپنے فقہ کو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں اخلاقی چیزیں ہیں، ان کو فارورڈ کرنے کا مسئلہ شاید پہلے آ بھی چکا ہے کہ ان کو کس اعتبار سے آپ فارورڈ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، کیا مسئلہ وہ پہلے گزر بھی چکا ہے، لیکن آپ دین بنائیں کہ دین یہی ہے، حکم الہی یہی ہے، خدا یہی ہم سے چاہتا ہے، یہ کام نہ کریں، درست؟ لہذا آپ کے پاس اگر کوئی آیت یا کوئی ایسی روایت آئے کہ جس کے اندر کوئی مسئلہ فقہی موجود ہو، تو اس کو دیکھ کر آپ، اب یہ مثلا یہی جو میں نے مثال دی تھی، اب اس کو آخر پورا بھی کر دوں، جو میں نے مثال دی آپ کو کہ جی ہمارے شیعوں پر خمس کو معاف کر دیا گیا، اب یہ روایتیں تو ہیں، یہ جو بہت ہی جس کو کہیں ہاٹ کیک بنا ہوا ہے ہمارے ہاں کا شہادت ثالثہ کا مسئلہ، کہ تشہد میں تیسری شہادت کہنا، کچھ روایتیں خود بہار الانوار میں موجود ہیں، لیکن وہی والی بات ہے نا، ایک طرف کی روایت کہہ رہی ہے مثلا پڑھ سکتے ہیں، اس کے مقابل میں کتنی بڑی تعداد ہے روایتیں جو کہتے ہیں کہ نہیں امام سے پوچھا گیا۔ دیکھیں جب امام تعلیم کے مرحلے پر آتے ہیں، کسی کو سکھانے کے مرحلے پر آتے ہیں، تو یہ بات معقول نہیں ہے کہ امام کسی چیز کو کچھ سکھائیں تو ناقص سکھائیں۔ آپ جا کے امام سے سوال، مثلا فرض کریں آپ کسی مولانا کے پاس گئیں، مولانا مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں، مولانا آدھی نماز سکھائیں اور آدھی نہ سکھائیں، تو کون قصوروار ہے؟ غلط عمل کرنے پہ کون قصوروار ہوگا؟ مولانا۔ تو ڈنڈے کس کو پڑھنے چاہیے؟ ہمیشہ کی طرح، درست؟ تو واضح سی چیز ہے نا کہ غلطی جو کر رہا ہے تو اسی کو بھگتنا پڑے گا، غلطی کرے کوئی اور بھگتے کوئی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اب امام معصوم کے پاس تعلیم و تعلم کے مورد میں
کوئی آ کے سوال کرتے کہ مولا بتائیے نماز کا کیا طریقہ، اور اس طریقے میں امام علیہ السلام سامنے والے کو وہ تشہد پڑھائیں کہ جو نارمل ہے، شہادت ثالثہ کا ذکر نہ کریں جبکہ وہ ضروری ہے اس میں، درست؟ تو پھر کوتاہی کس کی ہے؟ تو کٹہرے میں پھر امام کو کھڑا ہونا چاہیے نا، ہم کیوں کھڑے ہوں گے؟ ہم تو بری ذمہ ہے نا، مجھتے تو بری ذمہ ہے۔ تو کہے گا بابا آپ کی اتنی ساری، یہ دیکھیں یہ روایت، یہ روایت، یہ روایت، یہ روایت، یہ روایت، اتنی ساری تو آپ نے روایتیں بیان فرمائی ہوئی ہیں، اس نے آ کے آپ سے پوچھا، اس نے آ کے آپ سے پوچھا، اس نے آ کے آپ سے پوچھا، آپ نے جو سکھایا ہے اس کو یہ سکھایا ہے، تو اتنے ساروں کے سامنے میں اس ایک روایت کو کیسے ترجیح دے سکتا تھا؟ درست؟ جو کمال ہوتا ہے مجتہد کا، جس کو کہیں جہاں پر اس کا اجتہاد نکھر کے سامنے آتا ہے، وہ مورد ہے کہ جہاں پہ ٹکراؤ ہو اور اس ٹکراؤ کو، اس گتھی کو کیسے سالو کرتا ہے۔ یہ دیکھیں 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ یہ تو آپ بھی بول سکتی ہیں نا، اس میں کون سا ہنر ہے کہ مجتہد کہے کہ جی 2 + 2 4؟ تو یہ 2 + 2 تو 4 آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن 2 + 2 کو 5 بنانا ہو، یہ مجتہد کا کمال ہے۔ البتہ وہ 2 + 2 کو 5 بناتا نہیں ہے، یعنی کہنے کا مطلب کہ ٹکراؤ والی چیزوں کو سالو کرنا یہ اصل کمال ہوتا ہے۔ کہ یہ جو روایتیں میں نے جو ابھی فضلے کی روایت بیان کی، واقعی 2 روایتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، بیع العذرۃ سہتن و بیع العذرۃ لا باس بہ۔ ایک میں امام کہہ رہے ہیں کہ حرام کمائی ہے، ایک میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے بابا یا بیچے گا یا نہیں بیچے گا، کما سکتا ہے یا نہیں کما سکتا، یا بولے ہاں یا بولے نہ، ایک میں کہہ رہے ہیں ہاں، ایک میں کہہ رہے ہیں نہ۔ تو اب میں جو عمل کرنے والا ایک انسان ہوں تو میں کیا کروں؟ میں کروں یا نہ کروں؟ میں تو پھنس گیا نا۔ اب یہ مورد ہوتے ہیں کہ جہاں پر مجتہد کا کمال سامنے آتا ہے، مجتہد کا اجتہاد سامنے آتا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے گہرائی میں ہے، کس طریقے سے گتھیوں کو سالو کیا جاتا ہے، درست؟ لہذا یہ شہادت ثالثہ والی اس کے روایات موجود ہیں، لیکن اس ٹکراؤ کے مورد میں ایک طرف اتنی کثیر روایت، جو میں نے ابھی اشارہ بھی کیا نا، امام نے کہا جب دونوں عادل، دونوں فقیہ، امام نے کہا خذ بمشتہر بین الناس، جو مشہور ہے اس کو لے لو۔ وہ ایک طرف اتنی مشہور روایتیں ہیں، اور سیرت علماء قائم ہے، من السلف الی الان، پیچھے اصلا ائمہ کے زمانے سے لے لیں تو سلسلہ چلتے 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 آج تک یہی نماز چلی آ رہی ہے۔ شاید کلپ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مختلف حرموں میں جو نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں اور ان میں جو تشہد پڑھا جا رہا ہے، کوئی ایک حرم ہو جہاں پر شہادت ثالثہ والا تشہد پڑھا جا رہا ہو۔ حتیٰ امیر المومنین کے اپنے حرم میں جن کی شہادت کی بات ہو رہی ہے، جن کی گواہی کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے اپنے حرم میں وہ نماز نہیں ہوتی جس میں شہادت ثالثہ ہو، تو دوسرے تو پھر دور چلے جاتے ہیں، درست؟ لہذا نہیں پکڑ سکتے ہم اس روایتوں کو، بھائی ان کے موجود ہیں لیکن وہ روایتیں قابل عمل نہیں رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو خمس معاف کرنے والی روایتیں، آپ جا کے دیکھیں کتاب میں، ترجمے تو ہو ہی چکے ہیں، جو نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ہو چکے ہیں، اس میں موجود ہے جی ہم نے خمس اپنے شیعوں کے لیے معاف کر دیا۔ اب انہی کو لے کر وہ جو گروہ مخالف اجتہاد اور مجتہدین ہیں، وہ اسی قسم کی روایتوں کو لے کر فقہا کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں امام تو کہتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دی، مگر انہوں نے اپنا دفتر چلانے کے لیے، اپنے کام چلانے کے لیے، اور بالآخر لوٹ مار کے لیے، کھانے پینے کے لیے یہ سلسلے شروع کر دیے۔ میں صرف ایک اشارہ کروں آپ کی خدمت میں کہ آغا سیستانی نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا، ان روایتوں کو بالآخر یار مجھے یہ بتائیں کہ یہ روایتیں جو آپ اور میں اب پڑھ رہے ہیں، تو آغا سیستانی نے فتویٰ دینے سے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی، آغا خوئی نے فتویٰ دینے سے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی، آغا خمینی نے فتویٰ دینے سے پہلے نہیں پڑھی ہوں گی، آغا خامنائی جب فتویٰ دینے لگے ہوں گے تو انہوں نے ان روایتوں کو نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ ان کے پاس کہیں علم غیب سے تو نہیں آئی نا، انہی کتابوں سے نکال کے پیش کرتے ہیں نا کہ جی یہ مثلا کافی میں موجود ہے، یہ مثلا فرض کریں وسائل الشیعہ کی روایت ہے، تو یہ کافی و وسائل الشیعہ و تہذیب و من لا یحضر الفقیہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری ان فقہ کے پاس بھی موجود ہیں۔ تو انہوں نے دیکھنے کے بعد ہی آپ ایک کام کریں نا، آپ تھوڑا سا پیچھے سے ریسرچ کرنا شروع کریں، پیچھے کی طرف جانا شروع کریں آج کے فقہ سے، کہ کوئی آپ کو فقیہ ملے 25-50 سال میں کہ جس نے کہا کہ ہاں جی معاف ہیں۔ یہ 25-50 سال کے سارے ہی فقہ جو ہیں وہ دین فروش فقہ تھے کیا؟ سب کے بارے میں انسان یہی کہے کہ بس یہ سارے
اپنا دفتر چلانے کے لیے اور اپنی دنیا چلانے کے لیے انہوں نے سارے ڈھونگ رچائے ہیں. باقی اگر صرف کسی کی سمجھ میں آئے تو وہ میں نام نہیں لینا چاہتا اس قسم کے احمق مولوی جو ہمارے یہاں معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو اٹھ پٹانگ باتیں کرتے ہیں. شاید آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا کون ایسے لوگ ہیں. لیکن اگر کچھ سمجھ میں آئے تو اس قسم کے لوگوں کی سمجھ میں آئے. وہ فقیہ کے جس کی زندگی 40 اور 50 سال جن کا قال الصادق والقال الباقر میں گزر جاتے ہیں اور حدیثوں کو دیکھ کے جن حدیثوں کو آپ نے ایک دفعہ پڑھا ہوتا ہے انہوں نے کوئی 1000 دفعہ ان حدیثوں کو دیکھا ہوتا ہے, تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اس حدیث کا ترجمہ ان سے نہیں ہو پا رہا مگر ان کی سمجھ میں اتنی جلدی آ گئی, اس لیے کہ ان کے بینیفٹ میں, اس لیے کہ یہ ایک ایسا نعرہ لگائیں گے کہ لوگ آٹومیٹکلی ان کے پاس آ جائیں گے. بچت کس کو بری لگتی ہے؟ آغا سیستانی کے اگر فتوے آپ نے دیکھے ہوں تو آغا سیستانی نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شیعہ کسی اور مذہب والے سے کوئی چیز خریدتا ہے, مثلا فرض کریں آپ نے کوئی چیز کسی سنی سے خریدی, تو خمس تو سب پر واجب ہے نا بھائی, صرف شیعوں پہ تو واجب نہیں ہے, دین تو سب کا ایک ہی ہے, صحیح ہے. حالانکہ مثلا فرض کریں اب میں ایک مثال سمجھا رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے. مطلب فرض کریں آپ نے ایک لباس جو ہے وہ کسی سنی سے خریدا, جس سنی کے پاس وہ لباس سال سے پڑا ہوا تھا, آپ نے اس سے خرید لیا. اس لباس پہ خمس تھا یا نہیں تھا؟ وہ لباس آ گیا اب آپ کے پاس, خمس اس لباس میں تھا, وہ لباس آ گیا آپ کے پاس, درست؟ تو اصولی طور پر اس لباس کا 5واں حصہ تو کسی اور کا تھا نا جو آپ کے پاس آ گیا. مثلا فرض کریں یہ ڈریس ہو, اس کے 5 حصے بنا لیں تو 4 حصے اس سنی کے ہیں اور 5واں حصہ امام و سادات کا ہے. اس نے پورا اٹھا کے آپ کو بیچ دیا, تو جب یہ پورا ڈریس آپ کے پاس آیا تو اس کا تو آیا ہی آیا, لیکن امام و سادات کا بھی تو آپ کے ہی ہاتھ میں آ گیا نا. اگر کہتے ہیں کہ یہ جو روایتیں ہیں جو کہتی ہیں کہ ہم نے خمس معاف کر دی, یعنی یہ خمس جو آپ کے پاس آ گیا یہ آپ کے اوپر معاف ہے, یعنی آپ کو اس کا خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کسی اور کا خمس آپ کے اوپر نہیں ہے, وہ اگر آ بھی جاتا ہے تو وہ آپ کے لیے معاف ہے. پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کنیزوں غلاموں کا سلسلہ ہوتا تھا. کنیز بھی بیوی کی طرح ایک دوسرا فرد تھی کہ جس سے انسان تعلقات قائم کر سکتا تھا. حالانکہ کسی سنی سے آپ نے کنیز خریدی, اس کا ایک پنجم ممکن ہے فرض کریں کہ اس کا خمس نہ نکلا ہو, کیونکہ بعض اوقات مال غنیمت کے طور پہ آتے ہیں, خمس وغیرہ کی باتیں آتی ہیں. حالانکہ فرض کریں اس کا خمس نہ نکلا ہو تو نتیجتاً تعلقات تو جائز نہیں ہونے چاہیے, درست؟ اور پھر بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ہم نے نسلوں کو پاک کرنے کے لیے خمس کو معاف کر دیا ہے, یعنی یہ عورت تمہارے پر اس کی خمس ہم نے معاف کر دی تاکہ جو نسلیں آگے بڑھیں وہ پاک و پاکیزہ نسلیں بنیں. تو یہ وہ لوگ, یہ فقہا کہتے ہیں کہ معاف کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پورا ہمیشہ ہی معاف کر دیا, بالکل ہی معاف کر دیا. جن آئمہ کی یہ روایتیں ہیں ان کے بعد کے آئمہ نے خود وصولی کی ہے خمس کی, تو پھر کیسے معاف کر دیا؟ کہتے ہیں مراد یہ ہے معاف کرنے سے کہ ہم نے دوسروں کا خمس جو تمہارے پاس آ گیا ہے, مال جس کے اندر خمس ہے, وہ تم پر معاف ہے, تم اس چیز کو استعمال کر سکتے ہو, تمہارے اوپر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, تمہارے لیے وہ چیز حلال ہو گئی اور پاک ہو گئی, یہ مراد ہے. اور اس طریقے سے اب دیکھیں یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے بالآخر ایک علم چاہیے ہوتا ہے. سب سے پہلے تو وہی والی بات ہے, آپ چیک تو کریں کہ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا ہے, کہاں پہ ٹکراؤ ہے کہاں پہ ٹکراؤ نہیں ہے, کیسا ٹکراؤ ہے, قابل جب ہے قابل جب نہیں ہے. یہ اتنا سارا کچھ ہوتا ہے کہ یہ میں اور آپ کر ہی نہیں سکتے کہ صرف ایک پوسٹ آئی اور آپ نے دین بنانا شروع کر دیا. اگر ایک پوسٹ سے دین بننے لگے تو یہاں پر تو ماشاءاللہ 35-40 تو فقہات یہاں پر موجود ہیں, اور وہ جو بیچارے بڈھے حضرات ہمارے بزرگان قم اور نجف میں بیٹھے ہوئے تو ان کی تو ویسی چھٹی ہو گئی, ان کا کارخانہ تو بند, آپ کے کارخانے شروع, تو یہی صورتحال بنے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا, درست جی؟ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.